تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اخلاق کریمانہ اور نرمی سے جواب دیا، اور عطر بیز عنبر بار پھول بکھیرے۔ عطر بیز عنبر بار پھول بکھیرے، وہ پھول قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سلام علیک، سلام علیک، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا۔ خلیل اللہ کی دعوت کا ہر لفظ محبت اور احترام کی خوشبو سے مہک رہا۔ لو میں چلے آ چھوڑ تو سانو، لوہ میں چلے آجے چھوڑ تو سانو، تے نالے اینا بتانو، باج خدا دے تسی پکارو ابا جان جنانو۔ تے میں تے اپنے رب دے تائی ہر ہر وقت بکارا، اسے اگے دن تے راتی ارزاں سب گزارا۔ باپ کے بعد پوری قوم کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی موعظت و نصیحت کو قبول کرتی، اس کے برعکس قوم نے عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کیا۔ شدہ نمرود تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے، لیکن منکر حق ابراہیم علیہ السلام کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا اور شستر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ نمرود کے متعلق ایک روایت اس عاجز ابراہیم خادم قصوری نے ملک بھر میں سنائی ہے، آج آپ بھی سماعت کر لیں اور متکبر کا انجام اور حشر دیکھ لیں۔ روایت ہے ایک روز نمرود ظالم تکبر سے بیٹھا تھا مسند کے اوپر، کھڑے اس کے آگے تھے خدام سارے، وہ جو بات کرتا تو کرتا اکڑ کر، خدا نے اس کو کرشمہ دکھایا، کیا غصہ ناک میں اس کے ننھا سا مچھر، غصہ ناک میں اس کے ننھا سا مچھر، لگا چھینکنے ہو کے بیتاب نمرود، پٹکنے لگا سر کو دیوار و در پر، کہا محبت دولت کو اور جوتے لگاؤ کہ آرام آتا ہے اس سے میسر۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری قوم 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتی رہی، آگ بھڑکائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ 80 گز لمبی اور 40 گز چوڑی چیخا تیار کی گئی۔ منجیک کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 16 سال۔ بولو کتنے سال کی؟ اب اندازہ کریں کیا عمر ہوتی ہے 16 سال کی۔ عالم بالا میں قیامت برپا ہو گئی۔ یا الہی، اگر یہ شمع توحید بجھ گئی تو دنیا تاریک ہو جائے گی، پھر تیری ربوبیت کی صدائے دل نواز کون بلند کرے گا؟ بحوالہ بخاری شریف حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بحوالہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی مرحوم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کلمات پڑھے،
اللہم انکا فی السماء واحد اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدکا، اے اللہ اگر تو آسمان پر اکیلا ہے تو میں تیری زمین پر تابعداری کرنے والا اکیلا ہوں۔ اسوہ اجمل نطق مدلل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ اجمل نطق مدلل محبوب کل ہادی سبل صاحب جمال صاحب کمال نبی اکرم نے ارشاد فرمایا بحوالہ بخاری شریف، قیامت کے دن سب ننگے بدن اور ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ آتش نمرود میں آپ کو ننگا کر کے ڈالا گیا تھا۔ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سید ملائکہ حضرت جبریل امین جلدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی حل لک من حاجت، حل لک من حاجت، کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے ابراہیم؟ تو مجھے بتائیے، میں جبریل ہوں۔ فرمایا حاجت تو ہے لیکن تیرے ساتھ نہیں۔ جبریل نے عرض کی آپ جو چاہتے ہیں فرمائیں۔ خلیل اللہ نے جواب دیا کہنے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ پنجاب کی سرزمین میں یہ باتیں دہرائی ہیں کہ ایک وال اگ کفاراں والی، اور ایک وال اگ کفاراں والی تے پامبڑ پڑک مچاوے، ایک وال آتش عشق الہی او تیز علم بالاوے، دو طرفاں وال آتش مچی، دو طرفاں وال آتش مچی تے شولا تیز مریندا، او جبرائیل ہٹ ویخ تماشا، آج کیوں کر رب کریندا، جبرائیل ہٹ ویخ تماشا، آج کیوں کر رب کریندا۔ اور اگلی بات، اگ بڑی تا ترے ترے کو تک بڑیا گرد چفیرا، کوئی نہ خوف خیال نبی نو تے تن رسولاں جیرا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آواز لگائی، آواز آئی یا نارو کونی، بولنا یا نارو کونی بردوں، برد میں ہی مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن خیال آیا کہیں ٹھنڈک زیادہ نہ لگ جائے، فرمایا سلام، قلنا یا نارو کونی بردوں سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار ہو جا سلامتی والی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں، قاری عبد المجید صاحب، اللہ تعالیٰ نے آگ میں خوشنما پھول اور نرگس دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں خوشنما پھول اور نرگس دکھا دیے، میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ 7 روز تک خلیل اللہ آتش کدہ میں ذکر الہی میں مصروف ہیں، اور میں نے اکثر فارسی میں کہا ہے آنکے لطف خیش را اظہار کر دوں،
کہ لطف خیشرا اظہار کر دوں اور با خلیلش نار روا گلزار کر دوں. اللہ اکبر. اور علامہ اقبال مرحوم یاد آ گئے. علامہ اقبال نے بھی تو ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. بے خطر کود پڑا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, گرچہ آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوب کیا خوب. نمرود کی بیٹی رغفہ, نمرود کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی. نمرود کی بیٹی رغفہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. بے ساختہ پکار اٹھی, حق مل گیا کہ ایویں بابل کوڑے میرے, ایویں بابل کوڑے میرے تے کوڑا ہی شور مچایا. ایویں بابل کوڑے میرے تے کوڑا ہی شور مچایا. سچا ہے رب خلیل اللہ دا, سچا ہے رب خلیل اللہ دا, جس اے باغ بہار بنایا. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کوڑ کرلا جسے گرگٹ بھی کہتے ہیں, پھوکے مار مار کر آگ کو بھڑکاتا رہا. اسے عداوت کا شناختی کارڈ ملا. بلبل اپنی چونچ میں قطرے لا لا کر آگ پر ڈالتی رہی تاکہ آگ بجھ جائے. اسے شناختی کارڈ محبت کا ملا. حضرت ابراہیم اپنے وطن بابل سے نکل کر مصر, فلسطین, شام پہنچے. یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت دی گئی کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا. میں تجھے ایک بیٹا دوں گا. اے ابراہیم, جو بیٹا تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا. جو بیٹا تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا. ام المسلمین مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے غلام حلیم بڑا ہی بردبار بیٹا پیدا ہوا. خلیل اللہ کی عمر اس وقت 86 سال کی تھی. فرشتوں نے بشارت کے مطابق بیٹے کا نام, فرشتوں کی بشارت کے مطابق بیٹے کا نام ابراہیم نے اسماعیل رکھا, جس کے میں نے مطیع اللہ کے ہیں. اور ارشاد ہوا اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ. ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ, خدا کے آسرے پر وادیے بطحا میں چھوڑاؤ. اونٹنی پر سوار ہوئے زمزم کے موجودہ مقام پر چھوڑ کر چلے گئے. یہاں نہ ہی آبادی تھی, نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا. مائی صاحبہ کے